حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے متعلق کچھ فرمائیں. یہ غیر اختیاری ہے یا کچھ اذکار کرنے سے سعادت نصیب ہو سکتی ہے جیسا کہ دعاؤں کی کتاب میں مذکور ہے؟ کیا یہ دعائیں مستند ہیں اور لوگوں کو بتائی جا سکتی ہیں؟ اور کیا ان کے علاوہ بھی کوئی دعا یا عمل ایسا ہے جو کہ زیارت سے مستفید فرمائے؟ یہ بھیا ہمیں کچھ نہیں پتہ، نام ان دعاؤں کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ نے جس کے نصیب میں لکھی ہو جاتی، خاص اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی پہ فرمائے. مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل صورت مبارکہ میں دیکھنا یہ بہت مشکل، بہت مشکل. جتنی دعائیں آپ نے لکھی ہیں ہمیں ان دعاؤں سے کوئی غرض نہیں. ہم تو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے چپ کر کے وہ مانگو، جو اللہ نے کتاب میں کہی ہے. یہ سارے درود شریف بعد کے بزرگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کا ادب اور احترام، ان کی دعائیں، ان کے بنائے ہوئے درود سر آنکھوں، اس کا انکار نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو اور تمہارا سلام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور دیکھو اچھے سے اچھے الفاظ کے ذریعے سلام بھیجنا، کیا پتہ کیا چیز انہیں پسند آئے. اس حدیث کی بنیاد پر امت میں یہ اجازت ہے، اب بھی ہے، کہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی قصیدہ لکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثر میں بہترین الفاظ استعمال کرے کہ ممکن ہے وہاں پہنچائے جائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اس سے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ہمارا ذوق بس اتنا سا، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے نا کہ یوں مجھے سلام بھیجو، یوں میرے لیے درود بھیجو، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے، پڑھیں. اور اس پہ تفصیل سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے، کس جگہ کیا ہوا. وہ کہیں ریکارڈنگ ہوگی، آپ سے سن لیجئے گا. اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اصول کی بات جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے. قصہ یہ ہوا ہے کہ کسی نے لکھا ہے، حضرت کو 2 خطوط ہیں، الگ الگ جگہوں پہ آئے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی. اور دوسری جگہ بھی ایسی ہی خواب نقل کی ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اس کو 2 مختلف جگہوں پہ جواب میں لکھا ہے کہ اگر خوابوں پہ ہی دین چلنے لگے اور خوابوں کی تلقین پر ہی عمل کرنا ٹھہرے تو شریعت پوری بیکار ہو جاتی ہے. جب شیخ میسر ہو اور اہل السنہ کے معیار پر پورا اترتا ہو تو تمہارے 100 خواب بیک جو نمی خریدیں، 1 جو اور 1 ٹکے کے برابر حیثیت نہیں رکھتے. جب ایک شخص موجود ہے، تم اس کی تربیت میں ہو، تمہارے خواب کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سیدھی طرح رہو ان کے پاس جا کے، جو وہ کہیں وہ مانو. اور دوسری جگہ جو کانٹے کی بات حضرت رحمۃ اللہ نے کی، حضرت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا جو کچھ دیکھتا ہے وہ ضروری نہیں ہے انہیں دیکھے. بسا اوقات قوت متخیلہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیال کی قوت اور طاقت وہ روپ دھار لیتی ہے اور آدمی دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نہیں تھے، یہ تمہاری قوت خیال تھی جو اتنی جم گئی کہ اس نے پرسونیفائی اپنے آپ کو کر لیا، ایک شخص کی صورت میں تمہارے خواب میں آ گئی. بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں دن کو اور رات کو وہی چیز خواب میں دیکھ لیتے. یہ تو عام انسانی زندگی میں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، اس پہ امت کا خود اختلاف ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور لباس میں دیکھتا ہے تو ضروری ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ کہتے ہیں محض اپنی قوت خیال کو دیکھا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہتے تھا نا کہ ہم نے حضرت کو دیکھا ہے تو کہتے تھے اچھا کیسے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا میں نے حضرت کی زیارت کی ہے
تو فرمایا حضرت کیسے تھے؟ اس نے کہا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما چپ رہے اور آخر پہ فرمایا کہ تم انہیں زندگی میں اگر دیکھ لیتے نا تو بھی تم اس سے زیادہ نہ کہہ سکتے، وہ ایسے ہی تھے، تم نے انہیں ہی دیکھا۔ یہ ہوتا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ خدا غارت کرے حجاج ابن یوسف کو، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا، اور اس نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہے کی مہریں لگوا دی تھیں اور گردن پر بھی کہ حکومت کا باغی ہے، کوئی اس سے نہ ملے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کون ملنے آتا؟ کوئی آتا تھا تو ہاتھ دکھاتے تھے، کہتے تھے ان دونوں ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور یہ پیالہ دیکھتے ہو جو کونے میں پڑا ہے، پینے والی کوئی جائز اور حلال چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے اس میں اپنے ہاتھوں سے انہیں نہ پلائی، اور دیکھو اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں بھی دیکھا ہے؟ انس چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 60 سال ہو گئے، میں 80 برس کا ہو گیا ہوں، میں 20 سال کا تھا، 19 کا تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا کوئی رات بھی تو زندگی میں ایسی نہیں گزری جب میں نے انہیں نہ دیکھا، کہا کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں ان سے نہ ملا۔ محبتیں ہیں، تعلق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ کس کس کو جھوٹا کہنا ہے، یہ سب دیکھتے تھے۔ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا۔ میں نے پھر سوچا کہ اگر آئندہ مجھے کہیں تشریف فرماؤں نظر آئیں تو میں ان سے پوچھوں گا۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا فلاں مسجد میں اور وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ فرمایا تم جنتی ہو۔ میں نے کہا یہ بھی فرما دیں بغیر عذاب کے یا جہنم کے بعد؟ فرمایا بغیر عذاب کے جنتی۔ یہ اتنے لوگ ہیں، ان کو کون جھٹلائے، کون کہے کہ یہ جھوٹے؟ یہ سب باتیں تسلیم کرنے کے باوجود امت میں ایک گروہ پورا ایسا موجود ہے جو کہتے ہیں کہ اگر اصل صورت میں نہیں دیکھا تو سب اس کے اپنے خیالات ہیں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور۔ تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جہاں تعلق ہو وہاں سے تعلق رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ نے درود شریف لکھے ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں، کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، اسے کوئی منع نہیں کرتے، لیکن یہ چیز اس کے کچھ خاص احوال اور یہ چیزیں ہیں، یہ بحث ہوتی ہے وہاں سلطنت نیم شب میں، وہاں ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں بات کرے تو پھر کچھ پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ علامہ اقبال کو لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، کشمیر کے ایک پیرزادے تھے، آئے تھے علامہ کے پاس، وہ رہے، تو جب جانے لگے تو علامہ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ ان کا میں رہنے آیا تھا۔ ان کا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو پڑھتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ ایک چیز، ایک دولت ہے جو پیرزادوں کے خاندان میں چلی آتی، یہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی چیز چلی آتی ہے، اب اس کی عقل کی کوئی توجیہ نہیں۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں سچے خواب چلے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دادا پر دادا کس نے کیا کام کیا ہوگا، اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے اولاد کو یہ پینشن جاری کر دی۔ یہ جب خواب دیکھتے ہیں سچے دیکھتے ہیں، جب ان کے خاندان کے کسی فرد کو خواب آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ بعض خاندان ایسے ہیں کہ جن کا انتقال 27ویں شب کو ہوتا ہے، ساری رات عبادت کی، 27ویں کی روزہ رکھا اور صبح انتقال کر گئے۔ کراچی میں ایک خاندان ہے، ہم نے فلسفہ پڑھا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے خاندان میں یہ بات تھی، 27ویں شب کو اچانک انتقال ہو گیا، بس ایسے ہی ہوتا تھا۔ پچھلے سال رمضان میں ان کے بھائی تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور 27ویں کو انتقال کر گئے۔ ایک اور بھائی، اب 2 دن پہلے فون آیا کہ بھائی جان اپنا کام کر رہے تھے اور کپ کپی طاری ہو گئی اور پتہ چلا نمونیا ہو گیا اور پانی پڑ گیا ہے، کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم ڈرے، ہم نے کہا اس مرتبہ 27ویں کو ان کی باری نہ آ جائے۔
اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہوتا ہے بعض خاندانوں میں اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے۔